ہاں کہ خواتین سگریٹ پیتی ہیں تو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، مرد پیتا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ جو لبرلز لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے یا مذہب مخالف لوگوں کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، یہ نظر ہی غلط ہے. دونوں میں جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس فرق کو ختم کر دینا یہ پاگل پنا ہے، حماقت ہے. دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بنائی ہے، باڈی بنائی ہے، دونوں کا جو مزاج بنایا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہذا دونوں کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں، الگ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی عدت گزارتی ہے اسلام میں، بیوی مر جائے تو شوہر پہ عدت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام نے بڑا فرق کر دیا، اس کے لیے حکام الگ، اس کے لیے الگ. میں نے کہا یار یہ میٹرنیٹی ہوم خواتین کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ گورنمنٹ نے بڑا فرق کیا ہوا ہے نا کہ مردوں کے لیے ہسپتال الگ ٹائپ کے، خواتین کے لیے. بولو بھائی، وہ میٹرنیٹی ہوم عورتوں کے لیے بن رہے ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں، میں اسکول بناؤں گا لڑکوں کے الگ لڑکیوں کا الگ. اب جوش میں سیاسی لوگ تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ آگے کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا کچھ. تو انہوں نے کہا ابھی تو ووٹ لینے ہیں، پھینکتے رہو، میں یہ کروں گا، گرلس کے کالج الگ بناؤں گا، بوائز کا الگ. تو کسی نے کہا کہ سر ہمارے ہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ووٹ تو دیں مجھے، 2 بناؤں گا، لڑکیوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ. تو جو اس کے قائل ہے نا برابری کے، ان سے کہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو فیڈ کیوں کراتی ہے، آدمی کیوں نہیں کراتا؟ عورت بچہ کیوں جنتی ہے، آدمی کیوں نہیں جنتا؟ تو اس لیے عورت پہ عدت ہے، مرد پہ عدت نہیں ہے. نسب خراب ہونے کا خطرہ عورت سے ہوتا ہے، مرد سے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے دونوں کے حکام میں کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے. اب کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں، عورت میں ہوں تو کم بری سمجھی جاتی ہیں. اور کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو عورت میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں، مرد میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی ہے. چیخنا چلانا یہ مردوں پہ بھی برا ہے، عورتوں پہ بھی، لیکن عورت پہ یہ زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں اللہ نے مرد سے زیادہ حیا رکھی ہے. وہ بے حیائی کا کام کرے گی نا تو اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت کر رہی ہے. وہ مرد اگر بے حیائی کرتا ہے تو وہ اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت نہیں کر رہا، اس کی طبیعت میں اتنی حیا نہیں ہے. عورت تو نام ہی حیا کا ہے. بزدلی اخلاقی برائی ہے نا، بزدل ہونا. مرد اگر بزدل ہو تو بھی برا، عورت بزدل ہو بولو تو بھی بری ہے. لیکن مرد پہ بزدلی زیادہ بری لگتی ہے. اب اگر کوئی مرد بزدل ہے، چھپکلی سے ڈرتا ہے، عورت بھی چھپکلی سے ڈرتی ہے، ہم کہیں گے یار یہ چھپکلی کیا بگاڑے گی آپ کا، کیوں ڈر رہے ہو؟ لیکن مرد اگر ڈرے گا تو یہ زیادہ برا سمجھا جائے، یار تم آدمی ہو کے چھپکلی سے ڈرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. اور عورت اگر ڈر رہی ہے تو تھوڑا بہت سمجھا دے گا، بھائی بیگم میں تم سے ڈرتا ہوں، تمہیں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں اور تم چھپکلی سے ڈر رہی ہو. کسی نے کہا دنیا گول ہے، ٹھیک ہے نا. تو بڑا اچھا کسی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ پتہ نہیں پوری کہانی لکھ کے بھیجی کہ فلاں اس سے ڈرتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، پھر آپ سب اپنے باس سے ڈرتے ہیں، پھر باس اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، اور بیوی چوہے سے ڈرتی ہے، اور چوہا آپ سے ڈرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے، گول ہے. ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. تو بزدلی یہ بری چیز ہے، یہ مرد پہ زیادہ بری، عورت پہ کم درجے کی بری ہے. یہ کم درجے کی بری، اس کو اتنا تانا نہیں دیا جائے. چیخنا چلانا بری عادت ہے، مرد پہ زیادہ برا، لیکن عورت پہ اور زیادہ برا لگتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا، بے حیائی والے کام، بدکاری ہے، زنا ہے، یہ دونوں کے لیے برا ہے. اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں، عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے، عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو، مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا مرد پہلے ہوگا، عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو، تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2 اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی، یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے.
اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا, حیا بھی اس کو روک رہی تھی, اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں, اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا, اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے, یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی, عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں, ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی, حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا, کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ شخص بھی ہے, نوجوان بھی, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا علاج کرائے. تو اسی طرح یہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کا بھی تعلق کس سے ہے؟ مرد لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں, باہر نشئی لوگوں میں بیٹھتے ہیں, خواتین عموماً گھر میں رہتی ہیں, ان کو بگڑنے کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا موقع کن کو ملتا ہے؟ آدمیوں کو. تو اس لیے اگر آدمی سگریٹ پی رہا ہے یہ بھی برا ہے, عورت کا سگریٹ پینا اور زیادہ برا ہے. کہ آپ میں تو حیا ہے, آپ کو تو جو ہے نا حیا بھی تو ان چیزوں سے روکتی ہے نا. بھائی سگریٹ آوارہ گرد قسم کے لوگوں کا کام ہے نا, لونڈے لپاڑے جو گھوم رہے ہوتے ہیں باہر, اس ٹائپ کے لوگ. تو عورت کی حیا اس کو ان چیزوں سے, سٹا لگانے سے, چرس پینے سے روکتی ہے. تبھی عورتوں میں ان برائیوں کا ریشو مردوں سے کم ہوتا ہے. یہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء کے بیانات سنے ہوئے ہیں, بیان تو مرد زیادہ سن رہے ہوتے ہیں پھر بھی زیادہ پی رہے ہیں. یہ نیچر روک رہی ہوتی ہے, یہ نیچر ان کو ان برائیوں سے روک رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک خاتون نے, ایک گوری آئی, ان کے پاس سوال پوچھا کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ مرد کو جو 4 کی اجازت دیتا ہے, عورت کو اجازت نہیں دیتا. تو عورت کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اسلام نے جن 4 عورتوں کو ایک مرد پر قناعت کا حکم دیا ہے نا, ان سے عورتیں مراد ہیں جو عورتوں کی فطرت پر ہوں, جو کیا ہوں, جو واقعی عورت ہوں. آپ جس کلچر کی بات کر رہی ہو نا, اس خاتون سے کہا یہاں بہت سی عورتیں رہی نہیں ہیں, وہ آدمی بن گئی ہیں. تو عورت جب اپنی فطرت پہ ہوگی تو وہ کبھی اس کا تقاضا نہیں کرے گی کہ اس کو بھی 4 مردوں سے نکاح کی اجازت دی جائے. تو وہ کبھی بھی تقاضا نہیں کرے گی اس کا, اس کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی. ہاں اگر عورت کو اس کی فطرت سے ہی ہٹا لیا جائے, وہ بے حیا بن جائے, پھر تو وہ ظاہر ہے اس کے پھر احکام وہ تھوڑی ہوتے ہیں, پھر تو وہ اس کی نیچر ہی چینج ہو گئی ہے نا. کسی کو چرس کی عادت پڑ گئی ہو, ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہو, تو اب اس سے ہیروئن اور چرس کو تھوڑی حلال قرار دیا جائے گا کہ اس کا چونکہ چرس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا لہذا اس پہ چرس پینا واجب ہے. او بھائی گزارا نہیں ہوتا, یہ تیری ہیڈیک ہے, تو نے اپنے آپ کو برباد کیا, اب تو چھوڑے گا, چرس حلال نہیں ہو جائے گی. تو ایسے ہی یاد رکھو, بہت سی یہ آج کل چونکہ مرد ادھورے لباس پہنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں واہ وہ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا, عورت ادھورا لباس پہنے تو پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور لوگ ملامت کرتے ہیں. تو بھائی مرد کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں, عورت کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں. مرد کے لباس کم پہننے سے بے حیائی نہیں پھیلتی اتنی جتنی عورت کے بے لباسی سے پھیلتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ مرد پھر بھی پراپر ڈریس پہن رہا ہے پورے, یہاں سے لے کے, یعنی یورپ میں تو جتنا مرد ڈھک سکتا ہے نا, میرا خیال ہے بس آنکھیں اور چہرہ رہ گیا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ وسیم بھائی ہیں, ستار بھائی ہیں, غفار بھائی. آج پورے بیان میں وسیم بھائی نہیں آئے تھے, چلو وہ بھی آ گئے. وہ ناراض ہو رہے ہوں گے یار آج مفتی صاحب ہمیں بھول گئے ہیں. تو فطرت کے بالکل کیا چل رہا ہے, یہ نیچر سے لڑوا رہے ہیں ہم کو یہ لبرلز لوگ. تو اسی میں یہ جو میں نے ماتحت والی بات کی تھی, عورت کی فطرت ہے وہ مرد کے ماتحت رہنا چاہتی ہے,
وہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتی, لیکن میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا ہے, مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب وہ مقابلے میں جب مرد کے آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو مرد اس کو تسلیم نہیں کر رہا اس مقابلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, گھروں میں لڑائی اور پھر علیحدگی. تو میڈیا کو چاہیے خواتین کو یہ سمجھائے اپنے شوہروں کی ماتحت بنو. جیسے نبی نے فرمایا عورت کی جنت اس کا شوہر ہے, وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے, وہ نہیں داخل ہو سکتی. اس کو خوش کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو, گھر بساؤ. لیکن الٹی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ساسوں کی خدمت لازم نہیں ہے, سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو کمال ہے یار, جب کچھ بھی لازم نہیں ہے تو گھر میں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے وہ؟ ٹھیک ہے, جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سب بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. بیٹے پر بھی لازم ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, جو بھی گھر میں بڑے ہیں, تو عورت پر بھی لازم ہے گھر کے بڑوں کی خدمت کرے. چھوٹوں پر اس کو یہ لیبل نہ لگائیں کہ ساس سسر کی خدمت, اس کو یہ کہیں کہ چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. چاہے وہ شاگرد ہو, شاگرد پر لازم ہے اس کا استاذ کی خدمت کرے. وہ پوتوں پر لازم ہے دادا کی خدمت کریں, نواسوں پر لازم ہے نانا کی خدمت کریں. تو صرف ایک بہو پر لازم نہیں ہے ساس سسر کی خدمت, ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا خیال رکھے. اس لیے میں اب اس کو یہ لیبل نہیں لگاتا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم, اس لفظ سے چڑھتے ہیں لوگ. چھوٹے پر لازم ہے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھیں. ساس سسر نہ بھی ہو, آپ کے ماموں بوڑھے ہو گئے, وہ آپ کے ساتھ گھر میں آ کے رہتے ہیں, آپ پر ان کی خدمت بھی لازم ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. اور اگر کوئی عورت نہیں کرے گی خدمت تو غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا اس کو کہ یار میرا ماموں ہے, میرا چاچا ہے, بوڑھا ہے, وہ گھر میں پڑا ہوا ہے, تم اس کو پانی نہیں پلاتی, تم وہ چائے کا کہہ رہا ہے, تم اس کو چائے بنا کے نہیں پلا سکتی. یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, پھر ایسے نہیں گھر چلتے. بالکل آزاد, ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے میں کیا ہوں, آزاد. اچھا, بعض خواتین کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ نبی بھی گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو ہاتھ بٹانا سنت عمل ہے, بٹانا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی طریقے سے ہاتھ بٹانے کی, آپ بھی بٹایا کریں, لیکن کتنا. اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل گوروں والا کلچر لا رہے ہیں کہ برابر برابر کام کریں گے گھر کے, آدھا آدمی کرے گا, آدھا کون کرے گا, بولو, مرد. تو اس پہ بھی آواز اب اٹھ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر گھر کے باہر کے کام بھی آدھے آدھے ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کمانا بھی تو گھر کے باہر کا کام ہے نا. دیکھو کھاتے تو دونوں بیٹھ کر ہیں, کماتا کون ہے؟ شریف لوگوں میں ابھی تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ آدمی کماتا ہے. تو پھر آدھا کمانا بھی کس کی ذمہ داری ہو؟ عورت کی ذمہ داری. آدھی کس کی ذمہ داری ہو؟ مرد کی. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے, تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو نقصان ہوگا, عورت کا استحصال ہوگا. لیکن آپ چاہیے کرتے رہو, مگر معاشرے میں ہو یہی رہا ہے, اور معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں نے بھی اب کمپرومائز کر لیا ہے, ہتھیار ڈال دیے. اب گھریلو عورت چاہیے ہی نہیں, پڑھی لکھی چاہیے. اور پڑھی لکھی کا مطلب ایجوکیشن نہیں ہے, جاب کرے وہ جاب. تو جاب کی وجہ سے اب گھر کا سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. وہ بھی کمائے, آپ بھی کماؤ. شام کو میں کہتا ہوں گھر کی ضرورت نہیں ہے, ہوٹل لے لو کرائے پر, اسی میں ملاقات کر لیا کرو. گھر تو بھائی گھر میں تو گھر والی ہوتی ہے. دیکھو عورت کا نام ہی گھر والی ہے. عورت کا نام کیا ہے عربی میں؟ اہل بیت. گھر, اہل بیت کا بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل کمانا والا, اہل بیت گھر والے. تو جو عورت کا لقب ہی گھر والی ہے اسی کو گھر سے باہر نکال دیا, تو پھر گھر میں کون رہے گا؟ تو یہ جی پاگلوں والی حرکتیں یار کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ سائنس کے نام پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایجوکیشن کے نام پہ یہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں. فطرت, ایک بات یاد رکھو, کتنی سائنس ترقی کر لے نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی. آپ کہو کہ 10,000 سال پہلے چونکہ لوگ دانتوں سے روٹی چبا کے کھایا کرتے تھے, اب تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, اب میں برگر کھاؤں گا اور چبے چبائے برگر گرینڈ کر کے کھاؤں گا کیونکہ اب سائنس بہت آگے نکل گئی, اب چبانے کی ٹینشن نہیں لوں گا. تو یہ پاگل پنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ او بھائی سائنس جتنی بھی ترقی کرے, آپ کی 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو باڈی ہے وہ چینج تھوڑی ہوئی ہے. تو نہ مرد تبدیل ہوا, نہ عورت تبدیل ہوئی, نہ بچے پیدا ہونے کا پروسیس چینج ہوا, نہ آپس کے جو ریلیشن ہے اس میں کوئی وہ چینجنگ ہوئی ہے, اس کے اصول بھی وہی ہیں. تو کتنی بھی ترقی کر جائے سائنس, جو 10,000 سال پہلے کامیابی کے اصول تھے آج بھی وہی اور کل بھی وہی اصول رہیں گے. اس کو چینج کرنے کی کوشش ترقی کے نام پہ مت کرو. سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, اپنا خود ہی بیڑا غرق کرو گے.
بہت شوق ہے یار, یہ ایسی بہو چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, انجینئر چاہیے. بھائی تو نے کلینک کھلوانی ہے, کیا کرنا ہے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے ایجوکیشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن آپ کو کیوں چاہیے؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ٹیکا لگوانا ہے تم نے, پیراڈول کھانی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہوئے ہیں یار, پرپز ہی پتہ نہیں ہوتا کمبخت کو کسی کو کہ میں نے کرنا کیا ہے, اس کی وجہ سے پاگل ہوئے گھوم رہے ہیں. اور پھر ایک عورت سے جب آپ سب چیزیں چاہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک کام اس کے ذمہ لگاؤ, بھائی تمہارا یہ گھر ہے, بس یہ اس کو جنت بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے. تو فائنینس کی ذمہ داری, معاشی ذمہ داری ساری میری ہے, اور گھر میں تمیز سے بیٹھ کے تم بس کھاؤ. ٹھیک ہے نا, پیزا چاہیے پیزا لے آؤں گا, برگر چاہیے انڈے والا چاہیے, زنگر برگر. آج کل اتنے پیسے ہوتے ہیں, جو غریب آدمی ہے وہ پھر ان کی بیویوں کی ریکوائرمنٹ بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. لیکن نارملی لوگ تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. او بھائی تم نے گھر کو کیا بنانا ہے؟ جنت کا.